آج شب بدر بھی ہے اور شب ضرورت امیر المومنین السلام بھی ہے. اسی سلسلے کی یہ سیر مجالس جو برپا کی ہے، اس کے لیے ہم نے عنوان قرار دیا ہے وہ ہے قرآن اور علی علیہ السلام. یہ دو نام میں نے آپ کے سامنے دیے، ایک ہے قرآن مجید اور ایک ہے علی علیہ السلام. ابتداءً ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی پہچان ہے. اگر قرآن مجید کو سمجھنا ہو تو علی سے سمجھو، اور اگر علی علیہ السلام کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھو. میں آپ حضرات سن چکے ہیں مجھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ پیغام ایسا پہنچے کہ جس سے ایمان میں بھی اضافہ ہو اور علم میں بھی اضافہ ہو. آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے اور علی علیہ السلام قرآن مجید کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس لیے کہ کائنات میں اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم متفق ہو کر اپنے عقائد اور اپنے ایمان کو بچا سکیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھیں. آج کل سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا پر ہمارا غیر قرآن مجید کی آیات پڑھ کر اس کی غلط تعبیرات کر کے پیش کر رہے ہیں اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور ہمارے منبر سے جو کہ قرآن مجید کا منبر تھا، بارش سلونی کا منبر تھا، یہاں سے واقعات اور سفر نامے پڑھے جانے لگے، تاریخ کہ وہ واقعات پڑھے جانے لگے جو قصہ کوئی کے ہیں. اس لیے مزاج بھی وہی بن گیا. ہم جیسے لوگوں کو سننے بس آپ جیسے چند افراد آتے ہیں کیونکہ ہمارا مجمع نہیں لگ سکتا. مجمع وہی لگے گا جہاں لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا، لوگوں کی خواہشات ہوگی. جہاں اللہ اور رسول اہل بیت کی خواہشات کو سامنے رکھا جائے گا وہاں افراد کم ہوں گے. مجھے کسی کمی کی کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جو باتیں مجھے کرنی ہے وہ اکثریت نہیں سنے گی. اس لیے تھوڑی سی آپ توجہ دیں کہ میرا ساتھ دیں گے تو میں ان 3 دنوں میں کوشش کروں گا کہ گمشدہ میراث کو ظاہر کیا جائے، اس چھپے ہوئے خزانے کو واضح کیا جائے، تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتا چلے کہ ہمیں بھی قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم بھی قرآن کے وارث ماننے والے ہیں. تو میں نے اس لیے اس حدیث کا سہارا لیا کہ پیغمبر نے فرمایا قرآن علی کے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی قرآن مجید پرنٹ کرا کر مولا کائنات کی جیب میں نہیں رکھا تھا. اتنا بھی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. اس جملے کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عقل سے کام لینا اور فہم کی ضرورت ہے کہ پیغمبر نے جو فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سر سے لے کے پیر تک گھر میں ہو یا مسجد میں
مسجد میں بھی علی کے ساتھ ہے، گھر میں بھی علی کے ساتھ ہے، جنگ میں بھی علی کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ پیغمبر نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے جو علی سے سلو کرے گا اس کی سلو قرآن کی سلو سمجھی جائے گی، جو علی سے جنگ کرے گا اس کی جنگ قرآن سے جنگ سمجھ جائے گا۔ یہ ساتھ ہے۔ ساتھی کا مطلب جیسے آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ایسا نہیں۔ قرآن مجید علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو علی جو کچھ کہیں گے، علی جو کچھ بولیں گے وہ قرآن ہوگا، اور جو کچھ علی کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن مجید سمجھائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو مولا کائنات کی ولادت سے لے کے شہادت تک ہر ایک عمل کی گواہی دیتی ہے۔ اگر علی بستر کو سوتے ہیں تو قرآن گواہی دیتا ہے، علی سخاوت کرتے ہیں تو قرآن گواہی دیتا ہے، علی دربار جاتے ہیں تو قرآن گواہی دیتا ہے۔ علی کو سمجھانے کے لیے قرآن کافی ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے علی کافی ہے۔ ان دونوں کو اگر الگ کر کے سمجھو گے نہ علی سمجھ میں آئے گا نہ قرآن سمجھ میں آئے گا۔ ذرا بیٹے بابا ذرا محمد ماشاءاللہ سماعتوں کو اسی طریقے سے بیدار رکھیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا۔ آئیے مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، چونکہ ہمارے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ شیعہ قرآن نہیں مانتے، شیعوں کا قرآن 40 سپاروں کا ہے۔ یہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کے لیے یہ مولوی جھوٹ بولنے کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ وہ 40 سپاروں کا قرآن کیا ہے۔ پوری کائنات میں اس وقت 35 کروڑ سے زیادہ شیعہ آباد ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں سے بھی، عراق سے، ایران سے، بحرین سے، کویت سے، لبنان سے، سعودی عرب سے، کسی جگہ سے بھی آج تک کوئی مولوی، کوئی مفتی ایک ایسا قرآن پیش نہیں کر سکا جو شیعوں کا قرآن الگ ہو اور سنیوں کا قرآن الگ ہو۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور خدا کی قسم یہ کتنا دلیر ہے مولوی تو یہ جھوٹ بول کر مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ خود جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جب یہ جھوٹ بول کر مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اس قسم کے فتوے جاری کرے گا تو پھر قرآن کی لعنت دور نہیں جائے گی، پڑھنے والے کے گلے میں وہی پڑ جاتا ہے۔ سبا بیٹے بابا محمد والا دو تین باتیں توجہ ہے آپ کی، اور میں ماشاءاللہ آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے دل چاہتا ہے کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہدیہ کروں جو عام طور کے اوپر نہیں پڑھی جاتی اور نہیں بتائی جاتی یا کم سے کم سنائی جاتی ہے۔ ابھی آپ قرآن مجید کے اعمال کریں گے، آج شب قدر بھی ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ کوشش ہوگی کہ آج کے اعمال نہ چھوٹنے پائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا۔ ہمارے یہاں اندرون سندھ ایک چور نے چوری کی، پولیس والوں نے پکڑ لیا، سکا کے نے چوری کی، اسے کہتے تجھے قرآن اٹھانا پڑے گا۔ اس نے کبھی قرآن مجید دیکھا کہ بیچارے خاتون مسلمان
دکھاؤ. اب وہ جو عدالت میں قانون قرآن ہوتا ہے چھوٹا سا بلا کے دھانے دار میں نگاہ کرنے لگے قرآن سر پر رکھ کے قسم کھانی پڑے گی کہ تم نے چوری نہیں کی ہے. کہنے میں ایسے تو 1000 سر پر رکھ کے قسم کھانا اللہ تک کوئی بہت بڑی چیز میرے سر کو لا کے رکھی ہے. تو عزیزان گرامی قرآن مجید کے اعمال کرنا اور ہے اور اس قرآن مجید کو سمجھنا یہ اور ہے. اگر آپ سمجھ کے اعمال کریں گے نا تو تھوڑے ہی بہت ہوں گے اور اگر بے سمجھے کریں گے تو بہت سے بھی ناکارہ ہوں گے. اس لیے کہ لیس العبادۃ فی کثرۃ الصلاۃ والصوم. اللہ نے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ نمازیں اور روزے پڑھنے میں اللہ نے عبادت نہیں رکھی ہے. بل العبادۃ التفکر فی امر اللہ. بلکہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے امر میں تفکر کیا جائے کہ یہ قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں دیا کیوں گیا ہے. قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں آیا کیوں ہے. اعمال تھوڑے ہو, فکر زیادہ ہو, غور زیادہ ہو, توجہ زیادہ ہو. اس لیے کہ وہاں قیامت کے دن کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جائے گی. اسلام کوالٹی کا دین ہے, کوانٹٹی کا نہیں. اس لیے اس کو ذہن کے اندر رکھیے. میں آیت پڑھنے حدیث پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کے علم میں معرفت میں اضافہ ہو سکے کہ پروردگار عالم نے جسے ہمارا رسول بنا کر بھیجا, اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, اسے ہمارا ہمدرد بنا کر بھیجا, وہ ہمارے بارے میں فکر مند رہتا ہے. قرآن مجید بتا رہا ہے کہ تمہارا رسول تمہارے لیے فکر مند رہتا ہے. عزیز علیکم, تمہیں بہت زیادہ دوست رکھتا ہے. وہ رسول فرما رہے کہ 2 حدیثیں, ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ. وہ شخص قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں ہے جس نے قرآن مجید کے حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیا. تھوڑا سا اگر بولے گے تو وہ تو رکھے تاکہ میری زبان کی میرا ساتھ دے سکے. سبا بیٹے مل کر بابا اللہ محمد ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ. وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتا, قرآن کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال کرے. مثال کے طور پر اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے. اگر کوئی حلال سمجھ کر پی رہا ہے تو اس کا قرآن مجید پر ایمان ہی نہیں ہے. وہ عورت ننگے سر بازار جا رہی ہے, پردے کے حکم کے باوجود اس کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جو چیز حرام ہے, سود حرام ہے, رشوت کھانا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, جوا کھیلنا حرام ہے. جو چیزیں قرآن مجید میں حرام کی گئی ہیں ان کو اپنے لیے جائز سمجھنا یا اس کا کوئی اور نام رکھنا. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو حرام کام کرنے کے بہت سارے نام رکھتے ہیں. مثلا رشوت کا نام ہدیہ رکھتے ہیں, سود کا نام کاروبار رکھتے ہیں. قرآن مجید پر اگر ایمان ہے تو اس کے حرام کو حرام سمجھنا پڑے گا, اس کے حلال کو حلال سمجھنا پڑے گا. اور یہی نعرہ لے کر کربلا میں امام حسین علیہ السلام گئے تھے. امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا, حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد
شہد کھانا چھوڑ دیا تھا، اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ اے میرے حبیب ما حرم اللہ ما احل اللہ لما حرم ما احل اللہ لک، تو اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیوں کر رہا ہے جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو جب قرآن مجید کے حلال کو پیغمبر حرام نہیں کر سکتا تو امت کو اختیار کس نے دیا کہ وہ حلال کو حرام بنا؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ماہ مبارک رمضان ہے، مجھے نہیں معلوم، میں یہاں کسی کو جانتا نہیں ہوں سوائے بات کر کے، تو مجھے فون کر کے بلا دے، بات کو میں چہرے سے تھوڑا بہت جانتا ہوں، تو جانتا ہوں کسی پڑھی ہوئی مسجدوں میں افطاریاں آتی ہیں، دینے بھی کرتی ہیں اور تھوڑی سی بھی آتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے واضح طور پر قرآن مجید میں کہا کہ میری راہ میں حرام کے مال کو خرچ کرنے کا سوچو بھی مت۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا، میری راہ میں حرام کے مال کو خرچ کرنے کا سوچیے گا بھی مت۔ یہاں حالت یہ ہے کہ جتنا بڑا سود خور اور راشی ہے وہ بڑی نیاز بیچتا ہے تو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو راشی لیکن دل کا سخی ہے، کیا دل کھول کے نیاز کرتا ہے؟ اچھا یہ باتیں جو ہے نا یہ اچھی نہیں لگتی، لیکن اگر علی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے اور علی کے راستے میں رہنا ہے تو علی علیہ السلام کا اعلان یہ ہے کہ ساری دنیا بھی اگر علی کی مخالف ہو جائے تو ابو طالب کا بیٹا قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ہمیں مولا کائنات فقط نعرے کی حد تک اچھے لگتے ہیں۔ مولا کائنات کے دربار میں چور پکڑ کے لایا گیا، مولا نے پوچھا کیوں لائے ہو اسے، کیسے چوری کی؟ مولا نے محاکمہ کیا، تحقیقات کی، ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے۔ مولا نے کہا اسے ہاتھ کاٹ دو، قرآن کی آیت ہے۔ وہ جو چور تھا وہ مولا کائنات کا محب تھا، وہ بھی ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا کہ آج معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا۔ ہم جیسے بہت سے سفارشی بھی کھڑے ہو گئے، مولا آج چھوڑ دیجئے، یہ آئندہ نہیں کرے گا۔ کیا خوبصورت جملے میرے مولا نے ارشاد فرمائے ہیں، کہنے لگے تم تو کہہ رہے ہو کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، میں اسے معاف کر دوں، آئندہ نہیں کروں گا، لیکن قرآن مجید میرے ساتھ ہے اور میں قرآن مجید کے ساتھ ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے ہاتھ کاٹو، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے معاف کر دو، تو دو ہی صورتیں ہیں، اگر اسے معاف کرتا ہوں تو قرآن مجید کی مخالفت کرنا پڑے گی، اگر قرآن مجید کی بات مانتا ہوں تو تمہاری مخالفت کرنا پڑے گی۔ لہذا مولا کائنات نے اعلان کیا کہ اگر ساری دنیا بھی علی کی مخالف ہو جائے تو وہ مخالفت علی کو قبول ہے، ابو طالب کا بیٹا قرآن مجید کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ سبا بیٹے بابا نے محمد والا جسے علی پسند ہے اسے علی قرآن مجید سے جھوٹنا پڑے گا، ورنہ مولوی تو 2000 روپے کی فیس لے کے آپ کو وہ بتا کے جائے گا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے،
کہ آپ نے ولی کو امام مان لیا، اب آپ آزاد ہیں، روزہ رکھے نہ رکھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، حج کرے نہ کرے، زکات دے نہ دے، خمس دے نہ دے، والدین کا احترام کرے نہ کرے، واجبات پر عمل کرے نہ کرے، کیونکہ آپ نے مولا کائنات کی ولایت کو مان لیا ہے، اس لیے آپ آزاد ہیں۔ عزیزان گرامی، آزاد وہ ہے جس نے علی کو نہیں مانا، جس نے علی کو مان لیا وہ آزاد نہیں ہے۔ جو غلامی کا دم بھرتا ہے، غلام یا غلام بن جاؤ یا آزاد بن جاؤ۔ اگر علی کے غلام ہیں تو غلام تو وہی کرتا ہے جو آپ کا تعلق ہے، وہ غلام ہوتا ہی نہیں تو آپ کی بات نہ مانتے۔ سرکشی کرنے والا غلام کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہمیں علی علیہ السلام کی غلامی چاہیے ہے، تو جس طریقے سے ہمیں علی جیسا امام پسند ہے، اسی طریقے سے علی کو بھی سلمان و ابو زید جیسے غلام پسند ہے۔ سلوات بھیجیں مل کر بابا اللہ محمد عزیزان گرامی، دوسری حدیث سن لیجیے، قرآن مجید کے حوالے سے تو معصوم فرماتے ہیں کہ رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس پر داد تو نہیں ملے گی، مجھے معلوم ہے۔ حلوہ بھیجنے مل کر بابا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن مجید کے حرام کو حلال کیا وہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتا، اور اب جو قرآن مجید پڑھتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پر لعنت کرتا ہے۔ یہ کون سا لوگ ہے؟ صبح صبح دکان کھولی، پیٹی میں پیسے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ پہنچ گئے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کیا جناب کو کتنے پیسے سے جاتے لگے؟ اس نے کہا جناب ٹھیک ہے، میری ضرورت ہے، مجھے لینا ہے۔ قرآن مجید بند کر کے رکھا، اسے پیسے دیے، ایگریمنٹ لکھوایا، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ اس نے سود کے لیے پیسے دیے ہیں، اب تو یہ قرآن پڑھے گا تو قرآن اس پر لعنت کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب پہلے تھوڑی سی زبان چلائے، میرے ساتھ پتہ چلے میرے کوئی آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ جو سود خور قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ آگے بڑھے، وہ عورت جو پردہ نہیں کرتی، قرآن پڑھتی ہے، قرآن مجید میں آیت پڑھتی ہے جو پردے کے لیے ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، نہ قیل و قال ہے، نہ اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ حدیث کمزور ہے یا قوی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنین کی عورتوں سے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ کے نکلیں۔ اب یہ عورت جو کہتے ہیں کہ جی مجھے اس زمانے میں پردے کی ضرورت نہیں، اب اگر یہ قرآن پڑھتی ہے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، اس لیے کہ بے پردہ عورت کو حق ہی حاصل نہیں کہ قرآن پڑھتا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو شراب پیتا ہے، اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو ان سے اے رسول کہ تم نے اجر
سے نفرت کرنے والا قرآن پڑھے گا تو قرآن لعنت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن سے نفرت کرنے کا حکم دیا ان سے محبت کرے گا تو قرآن مجید لعنت کرے گا. اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو حلال سمجھے گا پھر قرآن پڑھے گا تو قرآن لعنت کرے گا. تو قرآن مجید کی لعنت سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑے گا. اور اسی لیے قرآن مجید میں اعلان بھی کیا گیا آج جب آپ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مزاج الگ ہوگا. میں آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی اگر آپ کی توجہ ہے. آج سبحان اللہ تھوڑے سے لوگوں کو سمجھوں گا آپ کو خاموش محمد والے محمد قرآن در سلوات. شب قدر آئے ہم نے اعمال کرنا شروع کر دیے. پورا مہینہ گزر گیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تو سمجھیے کہ ہم نے عادت پوری کی ہے عبادت نہیں کی ہے. اگر ہمارے اندر کوئی انقلاب پیدا ہوا ہے اور اسی کو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزے کے اندر سوائے بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کے کچھ نہیں حاصل کرتے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید لعنت کرتا ہے کن لوگوں پر جو قرآن مجید کو احکامات کو نہیں مانتے, حلال کو حرام سمجھتے ہیں, حرام کو حلال سمجھتے ہیں. ہمارے گھر کی شریعت اور ہے, ہمارے خوشی کی شریعت اور ہے, ہمارے غمی کی شریعت اور ہے. کچھ دو چار مسئلے ایسے ہیں کہ جو ہم مولانا سے معلوم کرتے ہیں, ورنہ گھر کی بوڑھی عورتوں سے بوڑھوں سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. مرتا ہے ہمارے یہاں کوئی مولانا سے کب پوچھا جاتا ہے سوئم کس دن ہوگا, علم کس دن ہوگا, دسواں کس دن ہوگا, دو جمعراتیں تو جمع نہیں ہو رہی, دو پیر تو جمع نہیں ہو رہے, دو منگل تو جمع نہیں ہو رہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر اس زمانے میں آپ کو واقعاً, ہم سب کو واقعاً اگر زمانے کے امام کا انتظار ہے تو پھر ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے. آپ عبادت تھوڑی کریں, ثواب زیادہ لیں, اجر زیادہ لیں, عادتاً عبادت نہ کریں, نیتاً عبادت کریں. کیا ضرورت ہے اس وقت آپ کی نماز اول وقت میں پڑھنا بہت بڑی بہت بڑی عبادت ہے, لیکن جہاں معصوم نے یہ فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا بہت زیادہ اجر رکھتا ہے, وہی معصوم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اول وقت میں تمہیں علم مل رہا ہو اور تمہاری معرفت میں اضافہ ہو رہا ہو تو اول وقت بغیر معرفت کے پڑھنے سے آخر وقت میں معرفت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے. سبا بھیجے مل کر بابا بس میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے آپ کو یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے میرے مولا کی فضیلتوں کو اس قدر بیان کیا ہے کہ دنیا اگر ذکر علی پر پابندی بھی لگا دے تو جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس وقت تک علی کے فضائل سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. کیونکہ علی اگر بستر میں سو جائے تو قرآن پکار کے کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
کو دیکھ، اگر وہ تجھ سے راضی ہیں تو سمجھنا خدا بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں تو ساری زندگی بھی سجدے کرتا رہے تو رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایمان کے اعتبار سے علی، پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو ایک باپ تمہارا وہ ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، ایک باپ وہ جو پیغمبر بتا کے گئے ہیں، جو امت کو سکھانے والا ہے۔ جب اس کی ناراضگی میں اللہ راضی نہیں تو جس نے امت کو سارا دین سکھایا اس کی ناراضگی میں اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اپنے ذہن کو آمادہ کریں۔ آج میں نے مقدمتاً یہ گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، کل سے پتہ چلے گا، اگر آپ وقت سے آگے تو سمجھوں گا کہ میری بات سے آپ متفق ہیں، نہیں آئے جب بھی میں پڑھوں گا تو صحیح، اس لیے کہ میں تو مدرس آدمی ہوں، مجھے مجموعے کی فکر نہیں ہوتی، میں پیروکار حسین ہوں۔ 1 لاکھ کے لشکر کو خطبہ دیا تھا امام حسین علیہ السلام، نکلا ایک ہی تھا ووٹ۔ تو اگر ایک بھی سمجھ گیا تو میری زندگی سمجھ جائے گی، اس لیے کہ قرآن مجید پکار کے یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو زندہ کیا اس نے پوری دنیا کو زندہ کر دیا۔ آئیے اگر کہ قرآن کے رشتے کو سمجھتے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی اس قرآن مجید کی حمایت میں گزر گئی، اور یہی وجہ تھی علی علیہ السلام سے دشمنی کی۔ علامہ حضرت زیدی علامہ مقاموں کو بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ چپ خداؤں کی پوجا کرنے والے جب مسلمان ہوئے تو ان کے سامنے 2 چیزیں پیش کی گئیں، ایک خاموش کتاب، ایک بولتی ہوئی کتاب۔ انہوں نے قرآن کو قبول کر لیا، علی کو چھوڑ دیا۔ بولنے والے سے سب گھبراتے ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی اور انہیں بتایا گیا جا کر کہ علی شہید ہو گئے۔ تو یہ تاریخی جملہ ہے ان کا، کیا امت محمد آزاد ہے جو چاہے کہ لیکن قلوب میں ٹوٹنے والا کوئی نہیں رہا۔ یہ علی علیہ السلام کی عظمت ہے کہ دنیا نے آل محمد پر تیر اٹھائے، جبل اٹھائے، آل محمد کے ساتھ دشمنی کی، لیکن آل محمد پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد جناب زرارہ جو رسول علی علیہ السلام کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے، صحابیوں میں سے شام گئے۔ حاکم شام نے جب خبر پائی کہ زرارہ شام آئے ہوئے ہیں تو بلوا لیا۔ جناب زرارہ کو جب دربار میں بلایا تو توحید کے عنوان سے جناب زرارہ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، سوال کیا، یا زرارہ صرف لی کئی بکان مولا، مجھے بتا تو صحیح تیرا مولا کیسا تھا۔ جناب زرارہ نے دیکھا کہ بھرے ہوئے دربار میں ہی مجھ سے سوال کر رہا ہے، علی والے پہ بولتے ہوئے ڈرتے نہیں، اس لیے کہ جب جان علی کے حوالے کرتی تو اب ڈرنا کیسا۔ ایک مرتبہ نیام سے تلوار نکالی، زمین میں گاڑی ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، جلال کے عالم میں خطبہ دیا، کہنے کے سن آئے، تخت پر بیٹھے ہوئے حاکم، میرا مولا ایسا تھا کہ میں نے اپنے مولا کو رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑتے ہوئے دیکھا کہ
کہ سیدھے ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا ہوا ہے خانہ کعبہ کا، بائیں ہاتھ سے علی نے اپنی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور اس طریقے سے رو رہا ہے، اس طریقے سے تڑپ رہا ہے، اس طریقے سے سانپ کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے. اور میرے مولا کہہ رہے تھے قلت الساعة فطول السفر، ہائے ہائے سامان سفر تھوڑا ہے، سفر بہت طویل ہے. عزیزان گرامی، یہ جملے سن کر حاکم شام کی تاریخ میں لکھا کہ حاکم شام کے آنسو بہنے لگے، داڑھی میں آئے، داڑھی سے زمین پہ ٹپکے اور کہنے لگے صدقت یا زرارہ، کان مولا کہا کرتا، تو نے سچ کہا کہ میرا مولا ایسا ہی تھا. عزیزان گرامی، کردار اسی کا نام ہے کہ جب دشمن بھی میرے مولا کی تعریف کیوں کر آئے. آج 18ویں کا دن گزر گیا، 19ویں کی شب آ گئی. وہ علی جو دنیا کے یتیموں کی خبر گیری کرنے والا ہے، میرے مولا عشاء کی نماز کے بعد گھر آ کر روزہ افطار کیا کرتے تھے. آج کی رات حسب دستور مولا ہر رات اپنی ایک ایک اولاد کے گھر روزہ افطار کرتے تھے. آج کی رات جناب ام کلثوم کے یہاں ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر کے مولا تشریف لائے. بیٹی نے باپ کے سامنے دسترخوان چنا، 3 چیزیں رکھی، نمک، جو کی روٹی، ایک پیالے میں دودھ. امیر المومنین اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھ کر کہنے لگے ام کلثوم میری جان قربان ہو میرے مولا پر. وہ علی جو قصیم النار و جنت کا حامل ہے، وہ علی جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، وہ علی جو ساقی کوثر ہے، وہ علی جو حامل لوائے حمد ہے، وہ علی جس کی دولت خاتون محشر ہے، وہ علی جو جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والا، جنت جانے والوں کو سند دینے والا، جس کی محبت جہنم سے نجات کا چھٹکارا ہو، وہ علی علیہ السلام وہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے. کہتے ہیں ام کلثوم کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بابا حساب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دیر تک کھڑا رہے؟ کہ تو نے دیکھا ہے کہ تیرے باپ نے کبھی ایک وقت میں 2 کھانے استعمال کیے ہو؟ اللہ اکبر. ان میں سے ایک کھانا اٹھا لے. ظاہر جس بیٹی نے محبت کے ساتھ دودھ رکھا تھا، اس بیٹی نے نمک کی طرف ہاتھ اٹھایا، پڑھایا. مولا کائنات فرماتے ہیں میری لب جگر میری نور نظر دودھ اٹھا لے، میں نمک کے ساتھ اذکار کروں. مولا کائنات میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ آج محمد کی محبت کا تقاضا ہے. ابھی تو میں نے مسائل شروع نہیں کیے، آپ کی آنکھیں برسنے لگی. عزاداروں، امام نے روزہ افطار کیا، مصلی عبادت پر تشریف لے آیا. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں یہی رات وعدے کی رات ہے، یہی رات وعدے کی رات ہے. یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو گیا. عزیزان گرامی، مولا کائنات میں مسجد جانے کی تیاری شروع کی. جیسے ہی گھر سے نکلنے کے لیے آمادہ ہوئے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو روک دیا، کہا کہ میرے ساتھ نہ آنا. آج علی کو اکیلا جانا ہے، آج وعدے کی رات ہے.
ظاہر ہے امام کو حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تو رک گئے، لیکن وہ بربادیاں جو مولا نے پال رکھی تھی، وہ بدبختیاں جو مولا نے پال رکھی تھی، انہوں نے نوحہ شروع کر دیا. کوئی اپنی چوٹ سے مولا کا دامن تھامتی تھی، کوئی فریاد کرتی تھی. جب شہزادوں نے ان بندوں کو امام سے ہٹانا چاہا، امام نے رو کر کہا میں کچھ نہ کہو، نوحہ کر گئی. عزیزان گرامی، امام حسین چلے مسجد کی طرف، دروازے پر آئے. جیسے ہی دروازہ کھلا، عرب میں دستور ہے کمر کے اندر ایک پٹکا باندھا جاتا ہے. مولا کی کمر میں وہ پٹکا باندھا ہوا تھا، وہ گھر کی زنجیر سے، دروازے کی زنجیر سے ہٹ گیا. امام کی زبان سے آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداروں یہ جملہ اہل خانہ پر بڑا گہرا تھا، لیکن کر کچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ امام کا حکم تھا. امام باہر نکلے. جناب قمبر جو روزانہ امام کے ساتھ آیا کرتے تھے مسجد، امام نے انہیں بھی روک دیا. تم میرے پیچھے نہ آنا، جب نماز کا وقت ہو تو آنا. امام مسجد میں تشریف لائے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے آ کر میدان پر آزان دی، مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا. اسی مسجد میں ابن ملجم ملعون جو تلوار کو اپنے نیچے دبائے ہوئے مولا سویا ہوا تھا. امام فرماتے ہیں کہ الٹا سونا اچھا نہیں ہے، اٹھ اور نماز پڑھ، شیطان والا کام نہ کر. عزیزان گرامی، اس کے بعد میرے مولا آئے محراب عبادت میں. ابھی سنت نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ظالم کی تلوار اٹھی، سر امام پر تلوار پڑی. امام دوسرا سجدہ مکمل نہ کر سکے. عزادار جیسے ہی امام کے سر پہ تلوار لگی، کوفے میں زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی. ایک مرتبہ ہاتھ کے غیبی نے آسمان سے ندا دی، واللہ حدمت ارکان الہدا. اے لوگوں، ارکان خدا گرا دیے گئے، ارکان ہدایت توڑ دیے گئے. قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کو قتل کر دیا گیا. عزاداروں، یہ آواز جب حرم سرا میں گئی تو بیٹیاں پریشان ہوئی. آئی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پاس، کہنے لگی بھیا چل کے دیکھی تو صحیح ہوا کیا ہے، یہ منادی کیسے ندا دے رہا ہے. عزاداروں، جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام، جناب عباس علیہ السلام اور امام کے فرزندان مسجد کی طرف دوڑے. عزاداروں، ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. ایسے میں امام مسجد میں پہنچے تو امام حسن مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. باپ کو خون میں دیکھا اور دیکھا کہ محراب عبادت کی مٹی اٹھا کر سر میں ڈال رہے ہیں اور فرماتے جاتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. عزاداروں، علی علیہ السلام کے سر کی حالت دیکھ کر، خون میں غلطان دیکھ کر بیٹے رونے لگے. بیٹوں کو روتا دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن صبر کرو میرا لال، حسین صبر کرو میرا لال. عزاداروں، بیٹوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے. اس کے بعد فرمایا کوئی کپڑے کا پارچہ لے کر میرے سر میں پٹی باندھ دو، میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا. تم میرے نمازیوں کو نماز پڑھا دو. ایسے میں کسی نے آواز دی کہ ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا. عزادار ظالم گرفتار ہو کے آ گیا. امام علی علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز ادا کی. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے بابا کے حکم کے مطابق نمازیوں کو نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک گلیم پر میرے مولا کو لٹا کر اٹھا کر گھر کی طرف چلے. عزادار کوفے میں کوہرام مچا تھا.
سمجھتا ہوں تم بہت اچھے صحابی ہو، لیکن میں تمہیں اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ ابھی جب اس حالت میں میں گھر میں جاؤں گا، میری بیٹیاں دیکھیں گی تو ان کی آوازیں بلند ہوگی، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کی آوازیں بلا محرموں کے کانوں تک جائیں۔ عزادار و اصحاب، امام کی گفتگو سن کر، امام کا حکم سن کر واپس پلٹے۔ اب جب اپنی حالت میں امام کو گھر میں لائے، امام نے فرمایا مجھے وہاں لے چل کر لٹاؤ جہاں میں نمازیں پڑھا کرتا ہوں، جہاں میرا مصلی ہے۔ آپ حضرات گئے ہوں گے کوفہ، بہت سارے لوگ جہالات پر گئے ہوں گے، آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی جہاں امام علیہ السلام کو لٹایا گیا تھا۔ عزاداروں، وہ امام جو گھر میں داخلے تک بیٹوں کو وصیت کر رہا تھا، حسن بیٹا صبر کرو نہ رو، اے میرے حسین بیٹا نہ رو صبر کرو۔ عزاداروں، جب امام کو اس جگہ لٹا کر اصحاب واپس پلٹ گئے، بیٹیاں آئیں، بیٹیوں نے ماتم شروع کیا۔ عزاداروں، میں نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں دیکھا ہے کہ علی علیہ السلام خود ساتھ میں رونے لگے۔ مولا آپ تو ابھی تک بیٹوں کو رونے کے لیے رو رہے تھے، کہاں وہ میرے بیٹے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، آج انہیں دل کھول کر تو لے دو، کل یہی کوفہ ہوگا جہاں میری بیٹیوں کے رونے پر عزاداروں، مولا کائنات کو گوارا نہیں، مولا کائنات کو گوارا نہیں کہ بیٹیاں چپ کرائی جائیں۔ عزاداروں، اس کی وجہ تھی مولا کائنات نے بیان فرمائی کہ ان بیٹیوں کو دل کھول کر